ناگواری کا صلہ۔ یاد رکھیے کہ آپ کو جو کچھ بھی ادا کیا جاتا ہے وہ محض کام کرنے کے عوض ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ دراصل ایسے کام کے لیے ادا کیا جاتا ہے جو آپ کو بے آرام کر دے اور سکون میں خلل ڈالے، یعنی آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ کو ایسے کام کرنا ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوف زدہ کرنے والے محسوس ہوتے ہوں، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کو بھی خوف زدہ کرتے ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، جس کام کو دوسرے آسانی اور سکون کے ساتھ کر سکتے ہوں وہ آپ سے کیوں کرایا جائے گا؟ آئیے پہلے اصول کو ذرا وسعت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کے دو انتہائی واضح پہلو ہیں، ایک ہے معاشی اور دوسرا غیر معاشی۔ کسی بھی معاشرے میں ایسے لوگ کم ہی پائے گئے ہیں جو غیر معاشی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والا لطف معاشی سرگرمیوں سے بھی کشید کریں۔ اگر آپ معاشی سرگرمی ذہن پر بوجھ ڈالے بغیر انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ایک صورت یہ ہے کہ اس میں غیر معمولی دلچسپی لیں اور راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے اس کی گہرائی میں اتر کر اسے دل کی وسعت کے ساتھ اپنا بنائیں۔ ایسا کرنے کا ایک اچھا اور اب تک خاصا بار آور ثابت ہونے والا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مشاغل کو ذرائع معاش میں تبدیل کر لیا جائے۔ جو لوگ اپنے مشاغل کو ذرائع معاش میں تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے کسی معاوضے کی خاطر کام کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جب آپ اپنے مشغلے یا مشاغل کو ذرائع معاش میں تبدیل کرتے ہیں تو کام میں غیر معمولی لطف محسوس ہوتا ہے۔ ذہن میں جو کچھ بھی ابھرتا ہے وہ عملی شکل بھی آسانی سے پاتا ہے۔ مشاغل انسان کو بھرپور لطف سے ہمکنار کرتے ہیں۔ مشاغل کو معاشی سرگرمی یا پیشے میں تبدیل کرنے سے بھی انسان غیر معمولی لطف کشید کرتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی کام زیادہ ناگوار محسوس ہوتا ہے نہ مشکل۔ کہنے کو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کام کرنا اچھا لگتا ہے، یعنی معاشی سرگرمیاں پر لطف محسوس ہوتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کم ہی لوگ ایسے ہیں جو معاشی اور غیر معاشی سرگرمیوں سے یکساں لطف کشید کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ہم روزانہ دفتر، فیکٹری، دکان یا کام کے کسی اور مقام کی طرف جاتے ہوئے اپنے دل اور دماغ پر، مزاج پر کچھ نہ کچھ بوجھ ضرور محسوس کرتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت ذہن میں کسی حد تک ناگواری کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم گھر سے جا نہیں رہے بلکہ کوئی ہمیں کام کی طرف دھکیل رہا ہے، یعنی ہم گھر سے نکلنے پر راضی نہیں بلکہ ایک خاص حد تک مجبور ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی قابلیت، تجربے یا کسی اور معاملے کی بدولت کم محنت سے غیر معمولی معاوضہ پاتے ہیں وہ بھی اپنے کام سے کچھ خاص لطف حاصل کر نہیں پاتے، محظوظ ہونے میں قدرے ناکام رہتے ہیں۔ ہم سبھی عمومی سطح پر یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں معاشی سرگرمیاں نہ ہوں، یعنی زندہ رہنے کے لیے لازمی طور پر کچھ کرنا نہ پڑے۔ یہ اگرچہ غیر حقیقت پسندانہ اور غیر فطری نوعیت کی سوچ ہے مگر بہرحال پائی تو جاتی ہے۔ ہم میں سے بیشتر یہی تو چاہتے ہیں کہ سارے کام خود بخود ہو جایا کریں، کچھ کرنا نہ پڑے، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی ذمہ داری۔ اس خواہش کی تکمیل میں وہ لوگ کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں جنہیں باپ دادا کی طرف سے ترکے میں غیر معمولی حصہ ملا ہو، جسے کروڑوں روپے ملے ہوں۔ وہ اگر چاہے تو کچھ کیے بغیر زندگی بسر کر سکتا ہے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے بھی نہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ بہت جلد اپنے معاملات ہی نہیں بلکہ تعلقات سمیت پوری زندگی میں واضح کھوکھلا پن محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پہ یہ احساس ستاتا رہتا ہے کہ وہ اتھلے پانی میں کشتی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کم ہی لوگ ہیں جو کام پر خوشی خوشی جاتے ہیں اور اپنی دکان، دفتر، پلاٹ یا کسی اور مقام پر بھرپور دل جمعی اور خوش مزاجی سے کام کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں کہیے تو معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشی سرگرمی کو انجام دیتے وقت ہمیں اپنے دل اور دماغ پر جبر کرنا پڑتا ہے، یعنی جو کچھ دل نہ چاہے وہ کرنا ہی پڑتا ہے تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اگر غور کیجئے تو اندازہ ہوگا
کہ ہمیں اپنی صلاحیت اور تجربے کو بروئے کار لانے کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پر جبر برداشت کرنے کا معاوضہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ کام کرنے کے 50 نئے اصولوں میں پہلا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کچھ کر دکھانا ہے اور اس کا بھرپور معاوضہ بھی پانا ہے تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جسے کرتے ہوئے لوگ ناگواری محسوس کرتے ہوں۔ جس کام کو لوگ جس قدر ناپسند کرتے ہوں اس میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد اتنی ہی کم ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ کم سے کم کام کر کے زیادہ سے زیادہ معاوضہ پائے، اور کام بھی ایسا ہو کہ جسے کرتے وقت دل اور دماغ پر جبر نہ کرنا پڑے، یعنی جو کچھ بھی کرنے کو کہا جائے وہ اپنی مرضی کا ہو۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جس کام کو کرنے میں لوگ زیادہ دلچسپی نہ لیں اور اس کا کیا جانا لازم بھی ہو تو منہ مانگا معاوضہ پانے کا امکان زیادہ توانا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عملی زندگی میں وہی شعبے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جن میں کام کرنے والوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لوگ عموماً ایسے شعبوں سے وابستہ ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں جن میں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ یہی سبب ہے کہ بہت سے شعبوں میں کام آسانی سے نہیں ملتا۔ ایسے شعبوں میں کام کرنے کے خواہش مند بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں ایک آسامی خالی ہو تو ہزاروں امیدوار آ کھڑے ہوتے ہیں۔ چپڑاسی، کلرک، ٹیلی فون آپریٹر اور آفس بوائے کی جاب کے لیے درخواستیں دینے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ اگر کہیں معیاری ترجمہ کرنے والے یا ریسرچ رپورٹس تیار کرنے والے کی ضرورت ہو تو درخواستیں دینے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ کچھ سیکھے بغیر نوکری کرنا انتہائی آسان ہے اور لاکھوں افراد اسی طور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چپڑاسی بننے کے لیے کوئی تربیت حاصل نہیں کرنی پڑتی۔ کچھ ایسا ہی حال کلرکوں کا بھی ہے۔ ٹائپنگ سیکھ کر ایک آدھ ہفتے کی پریکٹس کے بعد کوئی بھی کلرک بن سکتا ہے، اور کلرکی میں کون سی دانش مندی کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ مکھی پر مکھی بٹھانے کا کام ہے۔ 2 اور 2 4 کرنے ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طور پر بک کیپنگ کی نوکری بھی آسانی سے نہیں ملتی، کیونکہ اس میں غیر معمولی تربیت پانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک آسامی کے اشتہار کے لیے ہزاروں درخواستیں آتی ہیں۔ اتنا سخت مقابلہ ہو تو نوکری بھی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے، کیونکہ نکال دیے جانے پر ہزاروں افراد مکمل تیاری کی حالت میں ملتے۔ بہتر ملازمت اسی وقت ملتی ہے جب امیدوار زیادہ نہ ہوں، اور ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب جاب کے تقاضے زیادہ ہوں۔ جس منصب کے لیے زیادہ تربیت کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے درخواست دینے والے خال خال ہوتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ سیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ پاتا ہے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بالکل سامنے کی بات ہے، سیدھا اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا بنیادی اصول۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس میں قدم قدم پر مسابقت درپیش ہے۔ ہر شعبے میں مقابلہ سخت ہے۔ جو جتنی زیادہ محنت کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پاتا ہے۔ جو لوگ اعلیٰ تعلیم پاتے ہیں اور پھر ضرورت کے مطابق تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر ملازمت اور شاندار زندگی کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ جس چیز پر جتنی محنت کی جاتی ہے اس کی قدر بھی اسی قدر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مثلاً روئی سستی بکتی ہے، روئی سے دھاگا بنائیں تو اس کی قیمت زیادہ ملے گی، دھاگے سے کپڑا تیار کیجئے تو وہ اور بھی زیادہ فروخت ہوگا، اور اگر کپڑے سے ملبوس تیار کیجئے تو اس کی قدر مزید بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا معیار اور افادیت بڑھاتے جانے کا عمل ویلیو ایڈیشن کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بناتے جائیے، اس کی قدر میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ جاب مارکیٹ میں ان لوگوں کی طلب ہمیشہ زیادہ رہتی ہے جو زیادہ کام جانتے ہیں۔ بعض شعبوں میں سیکھتے رہنے کی بہت اہمیت ہے۔ جو لوگ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں انہیں اتنا ہی زیادہ معاوضہ ملتا ہے۔ اگر آپ بھرپور کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہنر سیکھیے، اور ہر ہنر کے حوالے سے اپنی مہارت میں پختگی لاتے جائیے، پھر دیکھیے کہ آپ کو کس طور ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔